الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین کرام، آج ہم 18ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 18ویں پارے کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے۔ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 23ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 74ویں سورت ہے۔ اس سورت کا نام المؤمنون پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اسلامی پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے ناگزیر مومنانہ صفات اور اخلاقی خصائل کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت میں دلائل توحید، رد شرک، تخلیق انسانی کے مراحل اور پچھلی امتوں کی ہلاکت کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات تعلیمات اسلامی کی جامع ہیں۔ ان میں فلاح یافتہ اہل ایمان کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ نمازوں میں خشوع و خضوع، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی۔ آخر میں فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 13 سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا، یعنی نطفہ، پھر علقہ یعنی جمع و خون، پھر گوشت کا لوتھڑا اور پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہی خالق اور مالک موت کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ نمبر 17 سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، یعنی آسمان کے 7 طبقات، مناسب مقدار میں بارش کے پانی کا نزول اور اس کا زمین میں قرار، پھر اس کے ذریعے کھجوروں، انگوروں اور طرح طرح کے پھلوں کی پیدائش اور خاص طور پر زیتون کے تیل کا ذکر فرمایا جو ایک مکمل خوراک ہے۔ اس کے بعد چوپایوں، ان کے دودھ اور دیگر منافع کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 27 سے ایک بار پھر نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے اور طوفان نوح کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کو یہ حکم کہ ظالموں کے بارے میں آپ سفارش نہیں کریں گے، اور یہ بھی حکم دیا کہ کشتی پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ آیت نمبر 33 سے بیان ہوا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار، منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، اور اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ حیات بعد الموت کا وعدہ کرتے ہیں جو ناقابل یقین بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے اس دنیا کی زندگی میں ہے، اور مرنے کے بعد کس نے جینا ہے۔ اس کے بعد ان کے نبی علیہ السلام کی دعا اور کفار کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے۔ اگلی آیات میں نظام رسالت کے تسلسل کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے، اور قوم موسیٰ کی سرکشی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 52 سے دین اسلام کے ایک ہی حق دین ہونے، فرقہ بازوں کا اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرنے، ان کے تمول سے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 56 سے فرمایا کہ اہل ایمان جن کے دلوں پر خشیت الہی ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے، وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 64 سے کفار کی پکڑ اور ان پر چلانے کا عذاب کا بیان ہے۔ آیت نمبر 64 سے کفار کی پکڑ اور اس پر ان کے چلانے کا بیان ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں اور تکبر اختیار کر کے قرآن کو افسانہ کہہ کر بکواس کرتے ہیں۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ انسان کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل عطا کیا۔ گردش لیل و نہار اور زندگی اور موت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آیت نمبر 85 سے اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان فرمایا کہ اگر
ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے کہ جس کے مقابل کوئی نہیں، تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سحر زدہ ہو، یعنی پھر اس مالک الملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے احکام کو کیوں تسلیم نہیں کرتے۔ آیت نمبر 91 سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ سورت کے آخر میں بیان فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 96 میں برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 99 سے کفار کی موت کے وقت کی ندامت اور اس کے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے جیسی ناممکن باتوں کی تمنا کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 101 سے قیامت کے دن تمام رشتوں کے ختم ہونے اور اعمال کا سبب نجات ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی گفتگو کہ ہماری بدبختی نے ہم کو گمراہ کیا ہے، اور اگر ہم ایک بار نکل گئے تو دوبارہ لوٹ کر نافرمانی نہ کرنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور میرے ساتھ بات نہ کرو، تم دنیا میں مومن بندوں کا مذاق اڑاتے تھے جو یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ان کو ان کے صبر کا بدلہ کامیابی کی صورت میں ملا ہے۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ جب ان سے زمین میں گزاری ہوئی مدت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے۔ آخری آیت میں امت محمدیہ کو استغفار کرنے اور رحم کی دعا مانگنے کا حکم ہے، جو یہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے بعد سورۃ النور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 24ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 102ویں سورت ہے۔ اس سورت کی ایک آیت میں نور کا ذکر ہے، یا یہ کہ اس سورت میں تمام انسانوں کے لیے تمدنی اور اجتماعی حیات کے اصول اور احکام منور اور روشن کر دیے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں زنا کی حد، مشرکین سے نکاح کی ممانعت، حد قذف، لعان، منافقین کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تہمت کا جواب، اپنے اور پرائے گھروں میں داخل ہونے کے آداب و اخلاقیات، پردے کے متعلق احکام، نکاح کے احکام، بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان کیا ہے۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے اور تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود رہنا چاہیے۔ آیت 4 سے بیان کیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اصلاح کر لیں۔ آیت نمبر 6 میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ عورت سے حد زنا اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ آیت 11 تا 16 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی جانب اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کا سدباب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی
ان کا پردہ فاش کیا۔ جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر بھی عتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئیں۔ منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے درپے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق نیک گمان رکھنا چاہیے، اور اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا و آخرت میں تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت سنگین بہتان ہے۔ آیت نمبر 19 سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پر ابھارتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے، وہ یعنی اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں۔ آیت 27 سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور اجازت دے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو، وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے پبلک مقامات۔ آیت 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح مسلمان خواتین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو جیسے ہاتھ، پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، اور اپنے خاوند، محارم اور اپنے نوکروں اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر سے زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو، اور ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں کامیابی ہے۔ آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کے نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اور اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آیت نمبر 33 میں مکاتبت کی خواہش رکھنے والے غلاموں سے معاملہ کرنے کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ آج کل گداگری کے ٹھیکیداری سسٹم میں بھی یہی اکراہ کی صورت پائی جاتی ہے، یعنی ان کو سوال جیسے گناہ پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ سراسر حرام اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور پھر اس نور کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت 37 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے اور ان پر مسلمانوں کی تعریف فرمائی، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور اس دن ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ آیت نمبر 39 سے کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ یعنی ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کے مثل ہیں جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے۔ اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں،
جب کوئی اپنے ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 43 سے فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور اللہ آسمانوں کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے، جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ آیت نمبر 45 میں تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کرنے اور جانوروں کی مختلف اقسام کا ذکر ہے، اپنی بے مثال خالقیت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 47 سے منافقین کی دوہری پالیسی پر تنبیہ فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو اس وقت ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ آپ کی فرما برداری کرتے چلے آتے ہیں۔ آیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا وہ شک میں ہیں، یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ اور مومن تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اطاعت کرتے ہیں، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جوامع الکلم ہے، اور ایک رومی نو مسلم نے اپنے ایمان لانے کا سبب اس آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکامات کا جامع ہونا بتایا ہے۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا منافق اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے، آپ کہیے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ آیت 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط بنا دے گا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹے رہو۔ اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا۔ آیت 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو یعنی کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ آیت 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ آیت 60 سے فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں، ان پر اضافی پردہ حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ آیت 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت، اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے۔ آیت 62 میں انتظامی آداب کا بیان فرمایا کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ آیت 63 میں بارگاہ رسالت علیہ وآلہ وسلم کے آداب گفتگو اور انداز خطاب کا ذکر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے ڈرایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے،
اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے، اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 25ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 42ویں صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں الفرقان کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ اس صورت میں توحید، رسالت، جلالت قرآن، رد شرک اور آخرت کے دلائل کا ذکر ہے۔ کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے، نیکوکاروں کی مدح و ستائش اور بدکاروں پر نزول عذاب کا بیان ہے۔ سورہ فرقان کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی جلالت، توحید، اولاد کی نسبت اور شرک سے برات کا ذکر ہے۔ کفار کے باطل معبودوں کے مخلوق ہونے، اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہ ہونے اور موت و حیات کا مالک نہ ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 4 سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا۔ معاذ اللہ، یہ پچھلے لوگوں کی کوئی افسانوی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوائی ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا ذکر بھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے تکی باتوں کا رد فرمایا، قرآن کو اللہ کا کلام کہا، اور یہ کہ پہلے رسول بشری تقاضے کے تحت کھانا بھی کھاتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 12 سے کفار کے لیے عذاب جہنم کی سختیوں اور مومنین کے لیے دائمی جنتوں اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 سے کفار اور ان کے معبودوں کے اکٹھے ہونے، معبودان باطل سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں استفسار اور معبودان باطل کا سارا الزام کفار پر لگانے کا ذکر ہے۔ آج ہم نے 18ویں پارے کے مضامین کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے۔